مدینے سے کچھ دور جانے کے بعد سرزمین حجاز کے وسیع و عریض ریگستان میں شدید گرمی اور پیاس سے یہ قافلہ راستہ بھول گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشکلات اور مصائب سے پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے امام کے نام ایک خط کسی مسافر کے ہاتھوں ارسال کیا، جس میں انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور کوفہ جانے سے اپنی معذوری ظاہر کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے اس خط کے جواب میں امام حسین نے یہ خط آپ کے نام ارسال فرمایا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جو کام میں نے آپ کے سپرد کیا تھا اس سے آپ کا استعفا لکھ بھیجنا صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے ہے۔ اس خوف کو اپنے دل سے نکال دیجئے اور اسی سمت کا رخ کیجئے جس کے لیے آپ کو روانہ کیا تھا۔ والسلام۔ امام حسین کی اس قوت بخش بیان سے نہ صرف یہ کہ مسلم بن عقیل دوبارہ کوفہ روانہ ہوئے، نیز آپ کے جواب خط سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کوئی بھی ایسی شخصیت جو اسلامی معاشرے میں بنیادی اصلاح اور تبدیلی کی خواہش مند ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف وہ خود کسی خوف و ہراس سے دوچار نہ ہو بلکہ اس کے ہمراہی بھی اتنے ہی بلند ہمت اور شجاع ہوں۔ امام حسین نہ دشمن کی تعداد سے خائف تھے اور نہ ہی اس کی تیاری سے، بلکہ ان کا اندیشہ اور خوف اس ڈر اور کمزوری کے بارے میں تھا جو ممکن ہے ان کے سفیر اور نمائندے میں پیدا ہو جائے۔ ذی الحجہ کے اوائل میں جبکہ ایام حج کے نزدیک ہونے کی وجہ سے حجاج قافلہ در قافلہ مکے میں داخل ہو رہے تھے، امام حسین کو اطلاع ملی کہ یزید کے حکم پر عمرو بن سعد بن عاص بظاہر امیر حج کے طور پر لیکن در حقیقت کسی انتہائی خطرناک مشن پر مکہ آیا ہے۔ اسے یزید کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ جہاں بھی اور سرزمین مکہ کے جس مقام پر بھی ممکن دیکھے امام حسین کو قتل کر دے۔ لہٰذا خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے تقدس کو محفوظ رکھنے کی خاطر امام نے مراسم حج میں شرکت کیے بغیر حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر کے 8 ذی الحجہ بروز منگل مکہ سے عراق کی جانب روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن پر مامور ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق روانگی کا اعلان کیا تو کچھ دوستوں نے امام کو عراق نہ جانے کا مشورہ دیا، اور ان تمام خیر خواہ اور دور اندیش افراد کی ایک ہی دلیل تھی، اور وہ یہ کہ اہل کوفہ بے وفا اور عہد شکن ہیں۔ وہ سب لوگ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اہل کوفہ استقبال تو نہایت گرم جوشی سے کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انتہائی بے رخی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان تمام افراد کی پیش گوئی تھی کہ اس سفر کا انجام امام حسین کی شہادت اور ان کے اہل خانہ کی اسیری کی صورت میں ہی برآمد ہوگا۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کی پیش گوئی اگرچہ صحیح تھی لیکن وہ سب مسئلے کے صرف ایک ہی رخ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی حتی المقدور کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے امام کو قتل ہونے سے بچائیں، کیونکہ ان کی اور ہر مسلمان کی رائے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام اور مسلمانوں کی شکست کے مترادف تھی، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی شہادت میں اسلام کی زندگی دیکھ رہے تھے۔